مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، آج ہم بات کریں گے روح کی آمیزش. خدا جو ہے وہ روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں. تو اگر اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی عبادت بھی ہے جو بنا روح کے یا سچائی کے کی جاتی ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں اپنے گیسٹ بشپ صاحب سے. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو بشپ صاحب. جیسے کہ کلام مقدس یوحنا اس کے چوتھے باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں مرقوم ہے، تو اس حوالے سے کیا ہم بنا سچائی کے یا بنا روح کے کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ یا ممکن ہے یہ بات؟ بیٹا پہلے بات کر لیں سچائی کی. جی. جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں تو سچائی کا الٹ کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ. تو ہمیں دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. ابلیس کو کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹا بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. ٹھیک ہے. دنیا اس وقت خدا کے کلام کے مطابق بطالت کے اختیار میں ہے. بطالت جھوٹ کو کہتے ہیں. تو ہمیں جھوٹ اور سچ کا فرق پتہ کرنا چاہیے. اب خدا کا کلام جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ خدا کا کلام تقسیم کرتا ہے. بند اور گودے کو تقسیم کرتا ہے. جان اور روح کو تقسیم کرتا ہے. بالکل. جھوٹ اور سچ کو تقسیم کرتا ہے. وہ ایماندار اور بے ایمان کو تقسیم کرتا ہے. وہ بھیڑوں کو بکریوں سے تقسیم کرتا ہے. اس کی آنکھیں ایک ایک چیز کو دیکھتی، سمجھتی اور جانتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سچائی ہے کیا. اگر ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی ہم کو آزاد کرے گی. سچائی خدا کا کلام ہے. اور میں آپ کو یہ حوالہ دے دوں، یہاں یہ مقدس یوحنا رسول ہی کی انجیل میں اس کے 17ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. خدا کا کلام سچائی ہے، سچائی کی روح ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی بات کو میں پھر دہراتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے، خدا کے کلام سے، خدا کے کلام کے روح سے. خدا کا کلام ہی خدا کے روح کی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے. خدا کا روح ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ دیتا ہے. سو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. خداوند یسوع مسیح کلام خدا ہے. خداوند یسوع مسیح کلام مجسم ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی ہے. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو ہمیں اس سچائی کو، اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے جتنا بھی ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو اس کو ایک عمل کے طور پر پڑھنے کے بجائے ہم اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں کہ ہمارا خدا ہے کیا، ہمارا خدا کس طرح کا خدا ہے، ہمارا خدا ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلے سے زندگی کیسے دیتا ہے. سچائی اور جھوٹ یہ ایک جنگ ہے، یہ ایک ضد ہے. جھوٹ سچائی کی ضد ہے. جی. ہمارا خدا سچائی ہے، ہمارا یسوع سچائی ہے، خدا کا کلام سچائی ہے. ہمیں سچائی کے ساتھ خداوند کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے. پرستش کا مطلب صرف گیت گانا نہیں ہے. تو بات تو اپنے لیے پرستار ڈھونڈتا ہے، اس کو تو سارے لوگوں میں سے پرستار چاہیے، سارے لوگوں میں، کہ وہ دل سے خدا کی پرستش کرنے والے ہوں، دل سے خدا کی عبادت کرنے والے ہوں، دل سے خداوند کی تعریف کرنے والے ہوں. اس کو ہر ایک بندے سے یہی امید، توقع اور تقاضا ہے کہ تم سارے کے سارے مل کر اس روح میں جو خدا کا روح ہے، اس روح میں سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنے والے بن جاؤ. یہ ہمارے لیے خدا کا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارے لیے خدا نے مقرر کر دیا ہے. تو اگر ہم
اس کو اس طرح سے لیں ذرا تھوڑا سا لائٹ لیکن سمجھ آ جائے. ہر آدمی گاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. کوئی فلمی گانے گاتا ہے, جی. کوئی غزلیں گاتا ہے, کوئی نعتیں گاتا ہے, کوئی مرثیے گاتا ہے, کوئی زبور گاتا ہے, کوئی حمد و ستائش کے گیت گاتا ہے. کچھ نہ کچھ لوگ گاتے رہتے ہیں. کوئی دل میں گاتے ہیں کہ جن کی آواز سریلی ہوتی ہے وہ سر میں گاتے ہیں. جن کو اچھے استاد مل جاتے ہیں وہ اور زیادہ پالش ہو جاتے ہیں, چمک جاتے ہیں, جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو گاتے تو سارے ہی ہیں, سنتے بھی سارے ہی ہیں. اور ہماری عبادت میں گیت گانا, خداوند کی ستائش کرنا ایک اہم حصہ ہے. پرستش, خداوند کی ستائش اور پرستش کا ایک اہم حصہ ہے. بالکل. لیکن کس روح میں؟ سچائی کی روح میں اور خدا کے روح میں. یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے روح کا وہ حصہ جو خدا کے روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جب ہم اس لنک کو جوڑ لیتے ہیں, یہ لنک ہر وقت جڑا رہنا چاہیے. ہمارا روح خدا کے روح کے ساتھ ملا ہو, ہماری فریکوینسی, روح کی فریکوینسی خدا کے روح کے ساتھ ملی ہو, اور ہم روحانی ہوں, جس طرح کہ لکھا ہے بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہم خدا کے روح کا خدا کے پاک روح کا مقدس ہے. خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. خدا کے روح کا مسا مجھ پر ہے. خدا نے میری گانے کی, بجانے کی آواز کو مسا کیا ہوا ہے. میں اکثر کہتا ہوں, آپ اپنا منہ کھولیں, اگر آپ کی آواز اچھی نہیں بھی ہے اور وہ خداوند کی تعظیم کے لیے اور اس کی پرستش کے لیے نکلتی ہے, تو وہ خداوند کے نزدیک دنیا کی خوبصورت ترین آواز بن جاتی ہے. تو اگر آپ خدا کے روح میں گا رہے ہیں اور خدا کے کلام سے خدا کی سمجھ کے مطابق گا رہے ہیں, خدا کی پہچان کے مطابق گا رہے ہیں. میں نے بہت سارے گیت دیکھے ہیں, اس میں شاعروں کی بھی بات آ جاتی ہے. کس شاعر نے کس روح میں, کس تھیولوجی میں, کس سمجھ میں, کس پہچان میں وہ گیت یا زبور لکھا ہے. اس میں خدا کے کلام سے ہٹ کے کوئی بات تو نہیں بنیاد کے طور پہ رکھی ہوئی. بہت سے لوگ وہ ایسے شعراء سے گیت لکھواتے ہیں جن کو خدا کی ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, اس کا علم نہیں ہوتا, اس کو جانتے نہیں ہیں, اور وہ اپنی شاعری کے انداز میں اپنی طرف سے غیرت, اپنی طرف سے سمجھ, اپنی طرف سے وہ جو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے استاد ہیں گانے بجانے والے, جو ہیں ان کو استاد کہا جاتا ہے. وہ استاد اچھی سے اچھی دھن بنانے کی کوشش میں وہ اپنا, میں اکثر کئی دفعہ سنتا ہوں, وہ سارے گاما پادا نیسا یہ وہ کرتے رہتے ہیں بیچ میں حمد و ستائش کے. بھئی تمہارا وہاں فن اپنا دکھانا ہے یا خداوند کی تعریف کرنی ہے؟ میں کسی کو اس کی جگہ سے میں کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. خداوند نے آپ کو فن دیا ہے, آپ اس کا فن کا مظاہرہ کریں, فن دکھانے والی جگہ پہ فنکاروں میں کریں. لیکن جب آپ خداوند کی ستائش کرتے ہیں تو وہاں اپنی استادی دکھانے کی بجائے کہ میں بڑی شے ہوں, آپ نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کر کے اپنی آواز کو خداوند کی ستائش کے لیے بلند کرنا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, کسی کے خلاف نہیں, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں گانے بجانے والا نہیں ہوں, میرا کسی سے کمپٹیشن ہے ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ گاؤ, خداوند کے لیے گاؤ, تو پھر اپنے آپ کو چھوٹا کر لو. پھر آپ کتنے بڑے بھی فنکار ہو, آپ اپنے آپ کو گراؤ گے نہیں, چھوٹا نہیں کرو گے. وہاں پہ آپ نخرے کرتے رہو کہ جی میرے جیسا استاد کو نہیں ہے, مجھے یہ سیٹ ملنی چاہیے, مجھے یہ جگہ ملنی چاہیے, مجھے یہ تعظیم ملنی چاہیے. تو پھر خداوند کی تعظیم کہاں گئی؟ لوگ آپ کی تعظیم کے چکر میں پڑے رہیں, لوگ آپ کی سیٹ کے چکر میں پڑے رہیں, لوگ آپ کو عزت دینے کے چکر میں پڑے رہیں.
تو خداوند کی تعظیم کہاں جائے گی؟ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی پرستار آتے ہیں تو پورا ٹائم ان کی خدمت میں اور ان کی ساری باتیں سننے میں وہ لگ جاتا خداوند کی عزت ہے. خداوند کہیں پر اس پروگرام میں پھر شاید میں پرستار کا لفظ ان کے لیے تو جو استعمال ہوتا ہے وہ کرتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پرستار ہے کون؟ ہر وہ شخص جو خداوند کی پرستش دل سے، روح سے، سچائی سے کرتا ہے، وہ اس کا پرستار ہے. اگر ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ استادی میں، گانے بجانے میں ایک مقام رکھتا ہے، جگہ رکھتا ہے، اور ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، تو جب ہم اس بندے کو عزت دے رہے ہیں تو خداوند کی عزت اور تعظیم تو پھر پیچھے رہ گئی. تو ہم تو جان بوجھ کے لوگوں کے لیے غلط مثال بنا رہے ہیں، غلط نظریہ قائم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ماننا شروع کر دو، ان کے فن کو ماننا شروع کر دو. اب میرا خود اپنا داماد جو ہے وہ ایک بڑے چینل میں میوزک ہیڈ ہے، میرا اپنا داماد، لیکن وہ مجھے استاد مانتا ہے. کہتا ہے جی یہ اس کو دیکھیں، پڑھیں، یہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. استاد میں ہوں یا وہ ہے؟ میرا داماد بھی ہے، میوزک کا ہیڈ بھی ہے ایک بڑے چینل میں، لیکن میرا بچہ ہے تو وہ مجھے استاد مانتا ہے، بزرگ، خاندانی بزرگ ہونے کے علاوہ، کہ بھئی یہ جو مجھے سمجھائیں گے خدا کے کلام میں سے یہ صحیح سنائیں گے. یہ میرا لحاظ کر کے یا میرے رشتے کی وجہ سے اس پروٹوکول کو، جو خدا کا پروٹوکول ہے، اس کو ہم سیبوٹاج نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. خدا کی تعظیم، خدا کا مقام، خدا کی جگہ، سچائی کو سمجھو کہ سچائی ہے کیا. سچائی خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام ایک تھرمامیٹر ہے، خدا کا کلام ایک معیار ہے. خدا کا کلام خداوند یسوع مسیح ہے، خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، خداوند یسوع مسیح کا تجسم ہے، خداوند کے منہ کی باتیں ہیں. یہ میری زندگی کا معیار ہے. اس کا میں نے غسل لینا ہے جس سے میرے داغ اور جھریاں نکلیں گے. اور پھر دوسری بات کہ میں پرستش کر رہا ہوں تو پرستش کے آداب سے میں واقف ہوں یا نہیں؟ میرا دل گا رہا ہے کہ نہیں؟ میری روح گا رہی ہے یا نہیں؟ میں خداوند کے ساتھ روح میں ملا ہوا ہوں یا نہیں ملا ہوا؟ میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں یا نہیں جڑا ہوا؟ میں نے یاد ہے کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو اس کو عقل بھی دی، اس کو جسم بھی دیا، اس کو جان بھی دی، اور اس کو روح بھی دی. جب روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کس کام کا رہ جاتا ہے؟ دنیاوی طور پہ زندہ بھی رہے، دنیاوی طور پہ بہت بڑا خان صاحب بھی ہو، دنیاوی طور پہ وہ بہت بڑا گائک بھی ہو، دنیاوی طور پہ وہ بہت بڑا اپنا فنکار بھی ہو، لیکن اگر خدا کا روح سے ہٹا ہوا ہے یا نہیں ہے تو پھر یہ سمجھنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کی غرض سے، کہ باغ عدن میں خدا نے مکمل انسان بنایا تھا. روح بھی تھی، جان بھی تھی، بدن بھی تھا، عقل بھی تھی، دماغ بھی تھا. تو یہ تین چیزیں رہ گئیں اور روح جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا. چلنے پھرنے کو، دیکھنے کو، سارے وہ آدمی تھا، زندہ تھا. لیکن جب خدا نے آواز دی تو ان دونوں نے، اپنے میاں بیوی نے، اپنے آپ کو درختوں کے بیچ میں چھپا لیا. انہوں نے، خداوند نے پوچھا کہ تجھے کس نے بتا دیا؟ خداوند تو سب کچھ جانتے تھے. کہیں تو نے وہ کام تو نہیں کیا جیسے میں نے تجھے منع کیا تھا؟ اب یہی سوال آج آتا ہے کہ کیا ہم خدا کے روح سے واقف ہیں؟ کیا میرا روح خدا کے روح سے ملا ہوا ہے؟ باپ تو ڈھونڈتا ہے، اس کو تلاش ہے، اس کو جستجو ہے. اس جستجو کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا روئے زمین پر. وہ کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ باپ کو جستجو ہے. وہ تو رشتے جوڑنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا روح ہمارے روح کے ساتھ مل جائے، جس طرح باغ عدن میں
خدا ہر روز شام کو ٹھنڈے وقت میں روح میں اس کا روح اور آدم اور ہوا کا روح مل جاتا تھا آپس میں. خدا کی تو کوئی شکل نہیں ہے، وہ باتیں کیسے کرتا تھا؟ ان کا روح آپس میں مل جاتا تھا، وہ ایک ہو جاتے تھے. خدا کا منہ نہیں ہے، وہ بات کرتا ہے تو وہ الہامی طور پہ بات کرتا ہے. آج بھی الہامی طور پہ بات کرتا ہے. لوگ نبوت کرتے ہیں، لوگ زبانیں بھی بولتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، ستائش بھی کرتے ہیں. لیکن خدا کے روح کا ہونا اور خدا کے روح کے ساتھ ہمارے روح کا مل جانا، یہ بنیادی اور اہم بات ہے کہ ہم کس روح کے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس دنیا کے بے شمار سرٹیفکیٹ ہوں. آپ کو پتہ ہے موسیقی میں بھی بہت بڑی بڑی ڈگریز ہیں، پی ایچ ڈی تک کی ڈگریز ہیں. لوگوں کے پاس وہ ڈگریز بھی ہوں، لیکن اگر خدا کا روح نہ ہو تو پھر وہ پرستش نہیں ہے، وہ گانا بجانا ہے. ہم خدا کے نام پہ گانے بجانے کو پرستش نہیں کہہ سکتے. ہمیں خدا کے روح کے تابع ہو کے، ہمیں خدا کے روح میں سمو کے، ہمیں خدا کے روح کا حصہ بن کے. میں آپ کو بہت مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی طور پہ گانے بجانے والے ہیں، یہ ہر طرح کے نشے کے عادی ہوتے ہیں. اکثریت ان کی جو دنیاوی ہے. تو میں اپنی آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں کہ ایک اچھے گائک اچھی ٹیم کے ساتھ وہ یوحنا آباد میں ہمارے چرچ کی تعمیر کے لیے ہماری مدد کے لیے آئے کہ جو چندہ بندہ ہوگا ان کے آنے کی وجہ سے وہ ایکسٹرا ہو جائے گا تو وہ لوگوں کو وہ چرچ کے لیے استعمال ہوگا. تو وہ سارے اپنا آنے سے پہلے اپنا انہوں نے خوب ڈٹ کے پی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک بجانے والا جو تھا وہ سٹیج سے گر بھی گیا. اس کے بعد وہ مجھے کہتے رہے تو میں نے ان کو نہیں، میں نے کہا بھئی ہمیں ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پینے کے بعد سٹیج پہ چڑھو اور آپ کہو کہ جی آپ سے اچھا گائک کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہمیں یہ ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو یہ ضرورت ہے کہ ہم کیسا بھی گائیں، ہم روح سے گائیں، دل سے گائیں، خدا ہم کی ستائش کے لیے گائیں، اس کی پرستش کے لیے گائیں. اور یہاں پر یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں کہ ہم خدا کے کلام سے واقف ہوں. ہمارا خدا کا کلام ہماری فنگر ٹپ سے ہو، خدا کا کلام ہمارے دل میں ہو. ہم داؤد کی طرح کہہ سکیں کہ اے خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرا گناہ نہ کروں، میں تیری راہ سے دائیں بائیں نہ ہوں، میں بالکل اپنے اسی مقام پر ہوں جس مقام پر مجھے رہنا چاہیے، اور وہی کام کروں جو تجھے پسند ہے. پھر خدا کا روح میرے روح کے ساتھ ملا ہو اور وہ میرا ہادی ہو، وہ میری پرستش میں میری رہنمائی کرے، وہ مجھے اس روح میں اٹھا کے رکھے جس روح میں مجھے خدا کی پرستش کرنی ہے، خدا کے لیے گانا ہے، خدا ان سے دعا کرنی ہے، خدا ان کے کلام کو پڑھنا ہے، خدا ان کے کلام کو سنانا ہے، اس کی باتیں کرنی ہیں. جی شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو لوگ ہیں وہ غیر مسیحی ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی روح میں گا رہے ہوتے ہیں. ان کی آواز میں بڑی لے ہوتی ہے، بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے. اسی طرح کئی کرسچنز بھی جو ہیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پوری اپنے اسپرٹ میں گا رہے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ان میں سے کون اسپرٹ میں گا رہا ہے اور کون نہیں گا رہا، اور کس کے ساتھ ہمیں اپنی آوازیں بلند کرنا ہے، اور کیا ان کے ساتھ ہمیں آوازیں بلند کرنی بھی چاہیے؟ کیونکہ میں ایک جگہ پہ گئی تو وہاں پہ اسی طرح کا کانسرٹ تھا اور گیت تھے، لیکن جو گیت گانے والا تھا وہ ایک غیر مسیحی تھا اور لوگ پرستش کر رہے تھے اس کے ساتھ. تو اس طرح کے کیا میوزک کانسرٹس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بیٹا میں اس پہ زیادہ خیال رہائی نہیں کروں گا جی، لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. وہ خداوند کو دل سے چاہتے ہیں اور جب گاتے ہیں تو دل سے گاتے ہیں، اور ان کی آواز سے وہ جو روح میں ایک تھرتھری سی محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس ہوتی ہے. جو روحانی ہیں وہ روحانی چیزوں کو پرکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن ہر
گانے والا چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ غیر مسیحی ہے، جب تک خدا کا روح اس پر نہیں آتا، جب تک وہ خدا کے روح سے مسا نہیں ہوتا. ایک زبور ہے ہم گاتے ہیں کہ میں دل دے نال خداوندا تیری ستائش کراں گا، میں روح برو الاواں دے گیت تیری گاواں گا گیت گاواں گا سناواں دے. تو جو دل سے بات نکلتی ہے اور سچائی سے بات نکلتی ہے، اور سچائی میں نے آپ کو بتایا خدا کے کلام کا خوف، خدا کے کلام کی تعظیم، خدا کے کلام کی عزت، خدا کے کلام کا ادب. اب جب خدا کے کلام کی بات ہوتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں بہت ساری باتوں میں آپ چلے جائیں کسی بھی چرچ میں، لوگوں کے سیل فون بج رہے ہوتے ہیں، کئی لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں جوان، وہ اپنے سیل فون کھول کے لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر. اب میں ذرا سخت ہوں، میں دابا مار دیتا ہوں کہ بھائی بند کرو ان کو، اگر آپ عبادت کے لیے آئے ہو تو یہاں عبادت کرو یا باہر چلے جاؤ، دوسروں کو تو کم از کم ڈسٹرب نہیں کرو. لوگوں کے اپنا گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں سیل فون کی، وہ لے کے باہر نکل جاتے ہیں. آپ خدا کی حضوری میں آئے ہیں تو آپ کو خدا کی حضوری کا احساس نہیں ہے، آپ کو خدا کی حضوری میں آنے کے آداب نہیں آتے ہیں، بھئی وہ سیکھو. میں والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھانا شروع کریں کہ خدا کی تعظیم کے آداب کیا ہیں. ہمیں اس کی حضوری میں آنا ہے تو ہمیں ادب کے ساتھ آنا ہے، اپنے دل کے ساتھ آنا ہے، اپنی خوشی کے ساتھ آنا ہے. ایک رواج نہیں ہے کہ میں نے چرچ جانا ہے جی آج سنڈے ہے. بہت ساری دنیا ہے جو رواجی کام کرتی ہے، ہر کام کو رواجی طور پہ کرتی ہے. یہ پرستش بھی رواجی ہی کرتی ہے، 3 گانے 4 گانے. لیکن خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب ہم روح میں گا رہے ہوتے ہیں تو خدا ہماری پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے، اس کی حضوری وہاں ہوتی ہے، اس کا مسا وہاں چھا جاتا ہے. یہاں یہ بہت خدا کے کلام میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی پرانے عہد نامے میں سے، نئے عہد نامے میں سے، کہ خدا کا روح پرانے عہد نامے میں بھی نازل ہوا، نئے عہد نامے میں بھی نازل ہوا، صرف ایک پر نہیں بہت ساروں پر نازل ہوا. خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے یہ کئی حوالے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں یہاں لوکا کی انجیل میں سے، کہ خدا کا روح اس شمعون پر تھا جو خداوند کی نجات دیکھنے کا لکھا ہے کہ ہاں. پھر جب مقدسہ مریم الشبہ کے پاس جاتی ہیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر جاتی ہیں. وہ نبیہ جو 84 برس سے بیوہ تھی اور خدا کے گھر سے علیحدہ نہیں ہوتی تھی. خدا کا روح ہر زمانے میں کام کرتا رہا، لیکن جو پرانے زمانے میں مخصوص لوگوں کے لیے ایک خاص بخشش تھی، مخصوص لوگوں کے لیے، جیسے دانیل نبی کے بارے میں دانش اور حکمت کا ذکر ہے، یوسف کے بارے میں ذکر ہے. سارے انبیاء روح القدس کے حوالے سے، اس کے الہام کے حوالے سے ان کے ساتھ خدا کا کلام ہوتا تھا. ان پہ خدا وہ الیشا نبی وہ اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ مجھ پہ تیری روح کا دگنا ہو. تو خدا کا روح تھا لیکن جو مخصوص لوگوں کے لیے تھا. آج ہر خاص و عام کے لیے ہے، جو مانگتا ہے اس کو خدا اپنا روح سے مسا کرتا ہے، اپنے روح سے معمور کرتا ہے. ہمارا روح خدا کے روح کے ساتھ مل جاتا ہے. ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ خدا کا روح ہمارے روح کے ساتھ ملے، ہم خدا کے روح کے ساتھ مل جائیں، جو کہ ہماری زندگی کی ابتدا بھی ہے اور ساری چیزیں انتہا کو پہنچیں گی تو خدا کے روح میں ہی ضم ہونے کی وجہ سے ملے گی. یہی انتہا ہے، یہی کمال ہے، یہی کہ ہم عام انسان ہوتے ہوئے عام انسانوں سے ایک بلند درجے پر، یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے درجے تک پہنچ جائیں، ہماری زندگی میں ایک مقام اور درجہ آ جائے. وہ کیسے ہے؟ یہ اپنا افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں کہ ہمیں ہمارا روحانی درجہ خداوند یسوع مسیح میں ہونے کی وجہ سے وہی ہو گیا ہے جو خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر باپ کی دائیں طرف ہونے کی وجہ سے موجود ہے، کہ ہم خدا کے روح کے ساتھ مل کر ہم یسوع کے روح میں
خدا باپ کی دائیں طرف موجود ہے۔ یہ آج کے دن ہمیں بخشش ملی ہے، آج کے دن خدا کا روح ہم پر مہر لگ جاتی ہے، آج خدا کے پاک روح کا مقدس بنتے ہیں، آج ہم مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ خدا ہم چاہتا ہے، آواز دے کے کہتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، کہ اگر تو جسمانی ہے تو تیری حالت مردوں جیسی ہے، باپ ڈھونڈ رہا ہے، اس کا پرستار بن، مردوں میں سے جی اٹھ، مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، خدا کا نور تجھ پر چمکے گا، اس کا روح تجھ پر نازل ہوگا، اس کا روح تیرے روح کے ساتھ مل جائے گا، تجھے ایک نیا مقام، ایک نیا درجہ، ایک نئی زندگی، ایک نیا رشتہ اور ایک نئی ایشورنس مل جائے گی کہ تو آج سے لے کر ابد تک تجھ پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے، تجھے ایک درجہ ملے گا، تجھے ایک مقام ملے گا، تجھے دوسری موت سے کوئی نقصان نہیں ملے گا، تو میرا بیٹا بیٹی ہونے کی وجہ سے، ایماندار ہونے کی وجہ سے، عہد کا فرزند ہونے کی وجہ سے، خدا کا فرزند ہونے کی وجہ سے، خدا کے پاک روح کا مسکن ہونے کی وجہ سے تجھے آج سے ایک نیا درجہ مل رہا ہے، نیا مقام مل رہا ہے۔ اور یہی میری جستجو تھی کہ میں ڈھونڈوں کہ ایسے پرستار ملیں۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب، تھینک یو ویری مچ ان ساری اچھی اور خوبصورت باتوں کے لیے۔ عزیزوں، ہم نے سیکھا روح کی آمیزش۔ اگر ہم روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کریں گے تو ضرور ہے کہ خداوند خود آپ ہمارے درمیان نہ صرف تخت نشین ہوگا، بلکہ اس عبادت میں وہ خود ہمارے ساتھ شریک ہو کے ہمیں اس لائق بنائے گا کہ ہم اس کے روح میں رہ کر اس میں موجودگی کا خود بھی احساس کریں اور خداوند کو بھی عزت اور جلال دیں۔ کاش کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں، کیونکہ جب ہم کلام کو سیکھتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کلام جگہ لے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ اپنا خیال رکھیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ۔ بہت بہت شکریہ۔